آمین آمین اللہ آمین آمین اللہ آمین اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تیرے نام لے کر تیرا ہی نام لے کر شروع کر رہے کلام. تو بڑا کرم اور فضل کرنے والا ہے، تو ہی رحمت کرنے والا ہے. رحمت للعالمین کے صدقے طفیل میں تو ہی مہربان ہو جانے والا ہے، رحیمی کریمی کرنے والا ہے. پیارے نبی کے صدقے طفیل میں تو ہی معاف کرنے والا ہے. آمین اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین. ایک ہی ہے ایک ہی ہے تو ایک ہی ہے تو تیرے سوا کوئی نہیں معبود ہے. تو پاک ہے، بے عیب ہے، بے نیاز ہے. تو ہی رب میرا پروردگار ہے. تو ہی میرا پروردگار ہے. تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں ہے بنانے والا. آسمان و زمین کا کیا خوبصورت بنا دیا ہے، کیا خوبصورت بنا دیا ہے. اور زمین کا تو ہی رتبہ بلند کیا ہے. زمین کو بڑا رتبہ بلند کیا ہے. آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے. تو اس کا بھی رتبہ مرتبہ بلند کیا ہے تو ہی. اور زمین پہ آئے ہیں، سر زمین پر آئے ہیں. تو رب کے دلار نبی تشریف لائے ہیں. آئے ہیں رب کے دلار نبی. دنیا کی سرزمین پہ اپنا قدم مبارک رکھے. اور زمین بھی پیارے نبی کے قدموں مبارک کے تلوہ چومتا رہا. عرش والے فرشتے جھوم کر
آقا مولا کملی والے نبی پہ درود و سلام پڑھتے رہے آئے آئے ہمارا رب کے دلار نبی آئے 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 رب کے دلار نبی یہ زمین پہ رونق ہوا ہے رب کے دلار نبی کے قدم مبارک کے صدقے طفیل میں یہ زمین پہ چہل پہل ہوا ہے رب کے دلار نبی کے رحمت والے نبی کے کالے کملے والے کے نور والے نبی کے احمد مصطفیٰ نور والے نبی کے جان مصطفیٰ کے ارے قدم مبارک کے برکت سے یہ زمین پہ رونق یہ ہوا ہے یہ زمین پہ رونق یہ ہوا ہے یہ زمین پہ انسان کا یہ چہل پہل ہوا ہے تو رب میرا جب پیارے نبی نور والے نبی رحمت والے نبی دنیا میں وسیلے سے بھیجا پروردگار مالک یوم الدین دین دنیا کے مالک رب العالمین اگر عبداللہ ماں آمینہ کے عبداللہ کے گھر میں پیارے نبی کا رونق نور روشنی نہ ہوتا تو یہ دنیا اندھیرا رہتا دنیا میں روشنی نہیں ہوتا روشنی ہوا ہے تو پیارے نبی کے نور سے روشنی ہوا ہے ماں آمینہ کے گود میں نور والے نبی آئے وہی نور چمکا عرش پر پوری کائنات میں روشنی ہے پیارے نبی کے پیشانی کے نور سے یہ رونق ہوا ہے یہ رونق ہوا ہے زمین پر چہل پہل ہوا ہے انسان کو بڑا خوشی ملا ہے بڑا خوشی یہ ملا ہے بنجر زمین آباد ہوا ہے بنجر زمین آباد ہوا ہے جو زمین پہ رونق یہ نہیں تھا جو زمین پہ چہل پہل نہیں تھا میرے پیارے نبی کے قدم مبارک کے برکت سے چہل پہل ہو گیا چہل پہل ہو گیا رونق یہ ہو گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا پیارے نبی نور والے نبی کلمہ والے نبی قرآن والے نبی رحمت للعالمین عالموں کے لیے تمام مخلوق کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے رب العالمین رحمت للعالمین عالموں کے لیے تمام مخلوق کائنات کے لیے تمام انسانوں کے لیے تمام مخلوق کے لیے رحمت بنا کے بھیجے رحمت للعالمین میرے رب کے دلارے نبی میرے رب کے دلارے نبی ایسا قدم مبارک ہے رحمت والا بڑا برکت والا ہے زمین پہ قدم مبارک پیارے نبی اپنا قدم مبارک زمین پہ رکھے تو فرش بھی پیارے نبی کے پاؤں کا تلوہ چومتا رہا اور عرش پر فرشتے جھوم کر درود و سلام پڑھتے رہے ہم اپنے پیارے نبی آقا مولا کملی والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ امت میں رب میرے بنا کر بھیجا تو ادب احترام تعظیم کرنا پیارے نبی کے ادب احترام تعظیم کرنا ادب احترام سے ہاتھ باندھ کر صلاۃ و سلام پڑھنا
یہ محبت عشق کی علامت کی پہچان ہے. یہ محبت عشق جس میں عشق محبتیں نہیں ہے، وہ دل میں رونق نہیں ہے، اس کی خوشیاں نہیں ہے، اس کے دل میں رونق نہیں ہے، اس کے دل میں روشنی نہیں ہے، اس کے دل اندھیرا ہے، آنکھوں کے پردہ کھلا نہیں ہے، قلب جاری نہیں ہے، قصب کھلا نہیں ہے، اس کا روح جو ہے مرجھا گیا. روح مرجھا گیا تو ایمان مرجھا گیا تو ادب احترام تعظیم کر کے صلاۃ و سلام کیسے پڑھے گا؟ تو جس انسان کا روح مرجھا گیا، ایمان مرجھا گیا، اللہ سے یقین بہت دور ہو گیا. جب اللہ سے یقین دور ہو جائے گا تو پیارے نبی پر ادب احترام سلام کیسے پڑھے گا؟ ناممکن ہے، پڑھ ہی نہیں سکتا ہے. اس لیے بزرگان دین، صوفیاء اکرام، اللہ کے ولی، اللہ کے رسی مضبوطی سے پکڑ لیا، پورے دن میں داخل ہو گئے، سچوں کے ساتھ ہوئے، سچوں کے ساتھ ہوئے ہیں. سچائی وہ چیز ہے کہ 90 آدمی اگر ایک سچائی کو جھوٹ بنانا چاہتا ہے تو ناممکن ہو نہیں سکتا ہے. ایک آگ کا، لکڑی کے آگ اٹھا کر کپڑے میں رکھو، اب کپڑے میں پتلا بنا کر کہو اے کپڑے کو مت جلا، آگ کا کام ہے کپڑے کو جلا دینا. یہ سچائی وہ چیز ہے، سچائی وہ چیز ہے. سچائی کو جتنا دبانا چاہو گے دبا نہیں سکتے. کیوں؟ کہ ہمارا سچا ہے ہمارا نبی، سچا ہے ہمارا نبی. سچ بولنے والے، جھوٹ سے منہ موڑنے والے، بچوں کو سفر میں سلام کرتے رہے تاکہ بچے سلام کرنے کا عادی ہو جائیں. تو میرے پیارے نبی جھوٹ سے نفرت، سچ کے عادی، شریعت کی باتیں بتاتے، قرآن کی تفصیل بتاتے تلاوت کر کے، شریعت پہ چلنے کے طریقہ بتاتے، اور معرفت کے پردہ کھول کر بھی بتاتے، اور حقیقت کا بھی بات بتاتے، اور طریقت کی بات بتاتے. طریقے میں جو داخل ہو گئے ہو، طریقہ نبی کا گھرانہ ہے، تو شریعت کے دل و جانوں سے محبت کر کے مسجد میں آنا. سنی ہو تو سنت لباس پہنی کے مسجد میں داخل ہونا، تو مسجد کے ادب احترام تم نے کیا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نام کا سنی نہ بنو، کام کا سنی بنو. اسی پر میرا رضا دلوں میں رہے، آنکھوں میں رہے، ہر وقت سوچ میں رہے، میرا رضا ہی رہے. ارے گنتی کی کئی ملتے ہیں سنی، ارے گنتی کی کئی ملتے ہیں سنی، سب ہے یہ نام کا. ارے ملتے ہیں گنتی میں کہ سنی حقیقت میں، ارے حق والے عالم ملتے ہیں کہ گنتی کے. ارے ان کی ہی دعا کے برکتوں سے، ارے ان کی ہی دعا برگاہ رسالت میں پہنچتا ہے. اللہ عجابوں سے بچا لیتا ہے. وہ حقانی عالم جو ہوتے ہیں، حقانی عالم جو ہوتے ہیں، قرآن بیان کرنے والے ہوتے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور شریعت کی ہر بات بتانے والے عالم حقانی ہوتے ہیں. حقانی عالم جو ملتے ہیں، حقانی عالم جو دنیا کے سرزمین پہ ملتے ہیں،
چند گنتی کے ملتے ہیں، سب اپنے نفس خواہشات میں مبتلا ہیں، سب اپنے نفس خواہشات میں مبتلا ہیں، نفس میں اپنے ارے نفس کی مزہ چکھنے میں لگے ہوئے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت کی مزہ بھول گئے، آنکھیں دیکھتا ہے لالچ ہوتا ہے، دنیا کی طرف دل رجوع ہوتا ہے، دنیا کی طرف دل رجوع ہوتا ہے، دنیا والوں کا دیکھ دیکھ کر ارے دل میں لالچ ہوتا ہے، جس عالم کے دل میں ہے لالچ، جس عالم کے دل میں ہے لالچ، وہ دنیا دار عالم ہے، وہ حقانی عالم نہیں ہے، وہ حقانی عالم نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے وہابی دیوبندیوں کو رد کرو اور سلی کلی عالموں سے بچو، سلی کلی عالموں سے بچو، سلی کلی عالموں سے بچو، دیوبندی وہابیوں کو رد کرو۔ تو جس عالم میں ہے لالچ، جس عالم میں ہے لالچ، وہ دنیا دار عالم ہے، جس کے دل میں خوف خدا ہی نہیں، جس عالم کے دل میں خوف خدا ہی نہیں، وہ دل میں اندھیرا ہے روشنی نہیں، قلب جاری نہیں، قصب کھلا نہیں، آنکھوں کی پردہ کھلا نہیں، ظاہری آنکھ تو پردہ، ظاہری آنکھوں کا جو پردہ کھلا ہے، اور 10 آنکھیں جو اور معرفت کی راز و نیاز پردے میں ہے، وہ 10 آنکھوں کا پردہ کھلا ہی نہیں، وہ حقانی عالم نہیں ہے، وہ دنیا دار عالم ہے، دنیا کی محبت دل میں بسائے رہتے ہیں، اپنے نفس خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، یہ قرآن حدیث بیان کرتے ہیں، دنیا کی لالچ آنکھوں میں سما جاتا ہے، دنیا کی لالچ، دنیا کی لالچ دل میں سما جاتا ہے، اور دماغوں میں سمائے رہتا ہے، وہ دنیا دار عالم ہے، حقانی عالم نہیں ہے، وہ حقانی عالم نہیں ہے، ارے حقانی عالم ہوتے تو میرا رضا تھے، حقانی عالم حافظ مفتی تھے، وہ عالم حافظ مفتی تھے، وہ عالم حافظ مفتی محدث تھے، اور صوفی حقیقی فقیر تھے، وہ مجدد تھے، وہ گھرانہ تھا اعلیٰ حضرت کا، حقانی عالم و نسل خاندان تھا، حق کے لیے سینہ دکھانے والے تھے، ارے حق کے لیے سینہ دکھانے والے تھے، ارے حق کی بات کہنے والے تھے، قرآن کی ذرے ذرے کی ظاہر بات بتانے والے تھے، وہ حقانی عالم کے ملتے ہیں، ارے وہ حقانی عالم کے ملتے ہیں، یہ دنیا دار عالم سب ملتے ہیں، زباں پر کچھ بولتے ہیں اور دل میں کچھ رہتا ہے، یہ دنیا دار عالم کا علامت پہچان ہے، اپنے نفس کی تابعداری، اپنے نفس کی تابعداری نہ کر، اپنے نفس کی غلامی پیروی نہ کر، توبہ کی دروازہ کھلا ہے، دل سے اور دل سے اللہ کا طرف دل رجوع ہوگا، توبہ کر لے، بڑا مہربان ہوگا پروردگار رب العالمین، نبی کے صدقے طفیل میں معافی کے طلبگار ہو جا، آنسو بہا اور معاف کرنے والا پروردگار رب العالمین ہے۔ اس لیے صوفیاء اکرام اور فقیر حقانی عالم کے جوتی ٹانگتے ہیں کہ حق بولنے والے حقانی عالم ہیں، ان کے ادب و احترام کرتے ہیں، اور جو دنیا دار عالم ہیں ان کی بھی
فقیر اور صوفیہ اکرام ادب احترام کرتے اس لیے کہ ان کے سر پہ امامہ ہے اور سنت لباس سینے میں قرآن ہے، اس لیے فقیر صوفیہ اکرام ادب احترام کرتے ہیں۔ صوفیہ اکرام بھی جانتے ہیں اور فقیر بھی تیری راز و نیاز ذرے ذرے کی جانتے ہیں کہ تیرے دل و دماغوں میں کیا ہے، نیت میں کیا ہے۔ دنیا کی لالچ دل میں بھرا اور دماغوں میں بھرا ہے، کتابوں سے مطالعہ کیا ہے، قرآن حدیث تو بیان کرنے والا ہے، اور دنیا کی لالچ تیرے دلوں میں دماغ میں گنجا ہوا ہے، اپنے نفس کی تابعداری کرتا ہے اور جھوٹ سے بچنے کوشش کرتا ہے، لیکن شیطان تجھے بلگلا دیتا ہے، جھوٹ بولنے سے پھر تو رکتا نہیں ہے۔ یہی ہے پیسے کی لالچ۔ جب تک کہ لالچ کے ترک نہیں کرو گے، صوفیہ اکرام بولتے تم حقانی عالم نہیں ہو سکتے ہو، حقانی عالم نہیں ہو سکتے ہو۔ حقانی عالم وہی ہوگا جو قرآن حدیث کے درس دینے والے میرے رضا کے باتوں کو سن کر دل و دماغوں میں بسائیں گے اور قرآن کے درس دیں گے، میرے نبی پر نعت رسول پڑھیں گے، صلاۃ و سلام علیکہ، صلاۃ و سلام بھی پڑھیں گے، نبی پر نعت رسول بھی پڑھیں گے، اور نزدیوں کو وہابیوں کو رد بھی کریں گے، سلے کلیوں کو رد بھی کریں گے۔ تو رد کرنا دور ہے، یہ رد کرتے نہیں، زبان سے بولتے قرآن حدیث بیان اور کہتے ہم رضا کے جانے فضا ہیں، اور جانے مصطفیٰ پر ہم جانے فضا ہیں، ہم سنی ہیں۔ تم سنی نہیں ہو، تم نام کا سنی ہو، تم کام کا سنی نہیں ہو۔ وہ صوفیہ اکرام بھی جانتے ہیں، صوفیہ اکرام بھی جانتے اچھی طریقے سے کہ حقانی عالم کون ہے اور دنیا دار عالم کون ہے، یہ پہچانتے ہیں صوفیہ اکرام اچھی طریقے سے، اور فقیر بھی جانتے ہیں تیرے راز و نیاز کو۔ فقیر میرے رضا حقیقی فقیر اور صوفی بھی تھے، حقیقی فقیر تھے اور صوفی بھی تھے۔ میرے رضا میں رحمت اللہ کا قلم وہ کالی تھا، پیارے نبی کا جس میں نور تھا، وہ رضا کا نور روشنی چمکتا تھا، اور رضا کا نور روشنی چمکتا تھا تو گھر اندھیرا روشنی رضا کا ہو جاتا تھا، وہ رضا ہے۔ جسموں کو بنا لے پہلے، جسموں کو بنا لے پہلے، نماز سے شرط ہے ہو حلال روزی، شرط ہے حلال روزی، شرط ہے حلال روزی، شرط ہے حلال روزی، بیٹی حق ارکان کے حق ادا کر، اور حلال روزی سے ستر کو ڈھک، حلال روزی سے بیوی بال بچوں کے حق ادا کر، اور جھوٹ سے نفرت کر، اور جھوٹ سے نفرت کر، جھوٹ سے بولنے سے بچائے گا نماز، جھوٹ بولنے سے بچائے گا نماز، جب نماز قائم ہو جائے گا، نماز قائم ہو جائے گا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم ہو جائے گا، نماز ہر برائی سے بچائے گا، نماز ہر برائی سے بچائے گا، گندگی اور غیبتوں سے بچائے گا، اور نماز کے وسیلے روزی میں برکت ہوگا، یہی معرفت کی راز و نیاز، جاننے والے ہیں ہمارا نبی، جاننے والے ہیں اللہ کے ولی، جاننے والے ہیں اللہ کے نبی، جاننے والے ہیں اللہ کے ولی، یہ معرفت کی راز و نیاز، یہ معرفت کی راز و نیاز
حق حلال روزی عشق اعظم ہے بزرگان دن اولیاء ہر دن میں حق اللہ کا جو حکم قرآن میں ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ نماز قائم کرتے رہے اور زکات دیتے رہے جو ضرورت مند ہے اس کو تلاش کرتے تھے تو تلاش کرتے ملے تو کہتے ہیں ہم سے زیادہ ضرورت جو من ان کے تلاش کرو تو میرے بزرگان دین صوفیاء کرام کہتے ہیں زکات تو غریبوں کی حق ہے یتیموں کا حق ہے معذوروں کا حق ہے بیواؤں کا حق ہے لا علاجوں کا حق ہے جس کی شادی نہیں ہوتی اس کا حق ہے تو زکات ان کا حق ہے تو جو حقدار ہیں ان کو تلاش کر کے ان کا دل رجوع کرو ان کو زکات دو ان کے گھروں میں خوشیاں ہو جائے ان کی دل رجوع کرو ان کے گھروں میں سب کے نئے کپڑے ہو جائے آج جو مسلمان غریب ہیں تلاش کر کے ان کو بھی دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کی خبر نہ ہو وہ تجارت کریں گے تو زکات دینے والے ہوں گے اور اپنا زمین پہ دیکھا جا رہا اپنا ایک پودا لگا رہے ہیں یہ زمین پر دیکھا جا رہا ہے کہ نئے پودا لگا رہے ہیں یہ نہ پودا بڑا ہوگا یہ پودا نہ بڑا یہ صوفیاء کرام کہہ رہے ہیں یہ سید صوفیہ فیض کہہ رہے ہیں غوث اولاد سید آل صوفیہ کی فقیر اے حسینی جان مصطفیٰ در کے فقیر کہہ رہے ہیں یہ جو پودا زمین پہ لگ رہا ہے نئے پودا یہ پودا کبھی بڑے نہ ہوں گے نہ اس میں پھل ہوگا یہ کبھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے کامیابی کا راستہ وہ ہے تبارک پر اٹھا کے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عثمان ہارون رحمت اللہ خواجہ کرینوار رحمت تمام اولیاء اللہ کے تبارک پر کہ ان کو کامیابی کیسے ملی کامرانی کیسے ملی جنگ جہاد میں تنہا اکیلا ان کو فتح کیسے ہوا ان کے پاس ایمان کی دولت تھا اللہی طاقت تھا روحانیت تھا کرامتی تھا اور ہمارے اندر نئے پودے نکل رہے ہیں ہمارے زمین پر ہم نئے پودے نکل رہے ہیں یہ پودا نہ بڑا ہوگا نہ ڈال ہوگا نہ پتی نہ کلی نہ پھل کبھی کامیاب نہ ہوگا یہ ناکامی کا راستہ ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے مثال صوفیاء کرام دے رہے ہیں کہ ٹکڑے کاغذ کا الگ الگ نہ ہو جاؤ یہ ٹکڑے کاغذ کا الگ الگ ہوتے جا رہے ہو اور پودے الگ الگ لگا رہے ہو ایک تیلی مارے گا تو کاغذ جل جائے گا ایک تیلی لگائے گا تو کاغذ جل جائے گا ایسے ہی تمہارے اندر کمزوری آ جائے گا تمہارے اندر کبھی اکائی نہیں ہوگی تمہارے اندر محبت نہیں ہوگا تمہارے اندر نفرت کی بو بڑھتا جا رہا ہے توڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے جوڑ پیدا نہیں ہو رہا ہے اختلاف ہو رہا ہے یہ کامیابی کا راستہ نہیں ہے یہ ناکامی کا راستہ علامت نشانیاں ہے یہ سید صوفی محمد حفیظ غوث اولاد آل رسول صوفی حقیقی فقیر یہ ہے حسینی جان مصطفیٰ در کے فقیر یہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہے ڈرتا ہے فقط اللہ سے وسیلہ ہے زمین پر پیر کا صوفی کا ہماری دربار کا مرید ہے غوث اولاد سید آل رسول ہے صوفی حقیقی فقیر حسینی ہے جان مصطفیٰ در کا فقیر ہے انسانوں سے ڈرنے والے نہیں
جن کے دل میں خوف خدا ہے اس سے ہر چیز ڈرتی ہے. جس کے دل میں خوف خدا نہیں دنیا کے ہر چیز ڈرائے گا. تو راستہ اختیار کرو, اللہ کی عبادت بندگی کرو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے شریعت پہ جانے فضا ہو جاؤ, شریعت سے جڑے رہو, سنت پہ جانے فضا ہو جاؤ. آج سنت سے دور ہو رہے, شریعت سے دور ہو رہے ہیں. دیکھا جا رہا مسجدوں میں اور مدرسوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے. مدرسوں میں بھی اختلاف, مسجدوں میں اختلاف. تم اختلاف کرتے کرتے انقلاب لے کے آ گئے ہو. اسلام جب نظام بگڑا ہے اللہ اپنے قدرت سے اپنا قدرت ظاہر کر دیتا ہے. زمین پر قدرتی پیر اللہ اپنے ولی کو ظاہر کر دیتا ہے, پھر ولی سے کام لیتا ہے. پھر ولی سے کام لیتا ہے. ولی اپنا حق بیان کرتا ہے قرآن حدیث کے روشنی میں کہ زکوٰۃ کا مسئلہ بتاؤ کس کا حق ہے. یہ بتا کے گئے میرے غوث پاک پیران پیر دستگیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت جنید علی بغدادی رحمت اللہ علیہ, عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ. حقیقت میں کر کے دکھا گئے میرے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہ غریب کس کا حق ہے, فطرہ زکوٰۃ کس کا حق ہے. اگر حق تلفی کسی کو کرتے ہو, دل دکھاتے ہو, دل رجوع نہیں کرتے, اس کے دلوں میں غم صدمہ ہوتا ہے. اور عید مبارک منانے میں اسے تکلیف ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کے دل میں غم صدمہ ہوتا ہے, تو آہ نکلتا ہے. تو یہ اللہ کے عرش پر آہ پہنچتا ہے تو میزان حق ہل جاتا ہے. اس لیے امیر جو ہے اللہ نے دولت سے نوازا ہے. جہاں امیر ہے مالدار وہاں غریبوں کا حق ہے. یہی راز معرفت اللہ کا پیارا نبی جانتے ہیں, اللہ کا ولی جانتے ہیں. آمین آمین اللہ آمین. الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.